اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے ایم ٹی اے پر پروگراموں کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان پروگرامز میں قرآن مجید کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہر سوموار کے روز نماز عشاء کی دوسری رکعت میں سورۃ الحشر کی آیات 23 تا 25 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الحشر کی آیات 23 تا 25 کی تلاوت سنی ہے۔ ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ یہ ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے، وہی بے انتہا کرم کرنے والا خدا ہے اور وہی بار بار رحم کرنے والا خدا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے، خود ہر عیب سے سلامت ہے اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے، سب کو امن دینے والا ہے اور سب کا نگران ہے، غالب ہے اور سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے۔ حق یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے اور ہر چیز کو اس کی مناسب حال صورت دینے والا ہے۔ اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان آیات کریمہ کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ارشادات اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ خدا جو واحد لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے۔ اس صورت میں خدائی معرض خطرہ میں رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے،
یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں، مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردے میں نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا۔ سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا هو الرحمن، یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے، نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کی پاداش میں ان کے لیے سامان راحت میسر کرتا ہے، جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا۔ اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے، اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالی رحمان کہلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الرحیم، یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے۔ پھر اسے اگلی آیت کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں الملک القدوس، یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں۔ اگر مثلا تمام رعیت جلاوطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، یا اگر مثلا تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے؟ اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے، تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے؟ بس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی۔ اس ضمن میں اسی مضمون کو پھر تفصیل سے آگے بیان فرمایا۔ اسی طرح پھر فرمایا السلام، یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اس کے معنی بھی ظاہر ہے، کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا، لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا، تو پھر اس بد نمونے کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے، حضرت مسیح کو خدا بناتے ہیں، وہ کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں خدا تو وہ ہے جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں، پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بےہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہو، اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے، اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔ پھر آیت هو اللہ الخالق البارئ المصور کے تحت حضور فرماتے ہیں، یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا، رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے۔ تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آ سکیں سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مضمون پر مختلف جگہوں پہ روشنی ڈالی ہے، اور
اس کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی ان آیات کریمہ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے اپنے خطبات میں اس کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سارے جو حقائق اور معارف ہیں بہت ہی بڑا ایک خزانہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کو پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے مضامین سے پوری طرح آگاہی حاصل کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پر ان آیات کریمہ کے حوالے سے فرمایا، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام مومن ہے۔ مومن کے معنی امن دینے والے کے کیے گئے ہیں، بس ہر شخص کا انفرادی امن بھی اور معاشرے کا امن بھی اور دنیا کا امن بھی اس ذات کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہے جو امن دینے والی ذات ہے، جس کا ایک صفاتی نام جیسا کہ آپ نے سنا المومن ہے۔ بس اس نام سے فیض بھی وہی پائے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم صبغت اللہ کہ اللہ کے رنگ میں رنگین ہو پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے دور ہو کر ہر امن کی کوشش رائے گاہ جائے گی۔ ہر کوشش کا آخری نتیجہ ذاتی مفادات کے حصول کی کوشش ہوگا، نہ کہ امن، اور یہ امن اسی کو مل سکتا ہے جن کا ایمان کامل ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر بھی ایمان ہو، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر ایمان لانا بھی اصل میں ایک مومن کو کامل الایمان بناتا ہے۔ آپ کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم اتارا اور ایک مسلمان کو اس کا پابند کیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس بات کا بھی پابند فرمایا کہ تاریک زمانے کے بعد جب میرا مسیح و مہدی مبعوث ہوگا تو اسے ماننا، اسے قبول کرنا، اس کی بیعت میں شامل ہونا، یہ بھی تم پر فرض ہے۔ اور وہ کیونکہ حکم اور عدل بھی ہوگا، اس لیے قرآن کریم کے معارف اور احکامات کی جو تشریح وہ کرے، جو وضاحت وہ کرے، اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمام مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی میرے نام پر ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا اور امت واحدہ بنانا ہے۔ حضور رضی اللہ فرماتے ہیں، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہونے والے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت مومن سے حقیقی فیض پانے والے ہیں، ایمان میں بڑھنے والے ہیں، امن میں رہنے والے ہیں اور امن قائم کرنے والے ہیں اور ہونے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خصوصیات ہر احمدی میں ہونی چاہیے۔ بس ہر احمدی کو اپنے ایمان میں ترقی کرتے ہوئے اس بات کو ہمیشہ اپنے پلے باندھے رکھنا چاہیے کہ صرف منہ سے مان لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان میں بڑھنا، اس میں ترقی کرنا، یہی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی صفت مومن سے حقیقی رنگ میں فیض یاب کرنے والا بنائے گا۔ ورنہ اگر تعلیم پر عمل نہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ایک حصے کو تو مان لیا کہ ہم تو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے اور جنہیں اس زمانے میں آپ کے غلام صادق نے پھر خوبصورت انداز میں پیش کر کے ان پر عمل کرنے کی ہمیں نصیحت فرمائی، اس پر ہم پوری طرح کاربند ہونے کی کوشش نہ کر کے عملاً اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان کو مضبوط کرتا چلا جائے، اسے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مومن کا حقیقی پرتو نظر آئے۔ پھر حضور نے لفظ مومن کے مختلف معنی جو لغت میں اور مفسرین نے پیش کیے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں لسان العرب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفت المومن کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ مومن وہ ہستی ہے جس نے اپنی مخلوق کو اس بات سے امن عطا کیا کہ ان پر ظلم کرے۔ بعض نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ مومن وہ ذات ہے جس نے اپنے اولیاء کو اپنے عذاب سے امن بخشا ہے۔ پہلے معنی وسعت کے لحاظ سے زیادہ وسیع دائرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے ظلم کا تو سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو عذاب کا سوال کیا، وہ تو خود بخود امن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر جو ابتلا آتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ان کا ایک امتحان ہوتا ہے جس سے وہ گزرتے ہیں، اور بجائے شکوے کے اللہ تعالیٰ کی مدد اور دعاؤں سے اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ابو العباس کہتے ہیں کہ عربوں کے نزدیک المومن کا معنی المصدق ہے، اور مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ امتوں سے رسولوں کی تبلیغ سے متعلق سوال کرے گا تو وہ کسی بھی رسول کی بعثت کا انکار کر دیں گے اور اپنے انبیاء کی تکذیب کریں گے۔
پھر امت محمدیہ لائی جائے گی اور ان سے یہی سوال کیا جائے گا، تو وہ سابقہ انبیاء کی بھی تصدیق کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کرے گا۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو مومن یعنی المصدق کہا گیا ہے۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے، اور یہی مضمون اس آیت کریمہ کا ہے جو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ اللہ کی صفت المومن کے معنی ہے جو اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک احمدی جو دراصل تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کو ماننے والا ہے، وہی ہے جو حقیقی رنگ میں مومن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے، پہلے انبیاء پر بھی اور بعد میں آنے والے پر بھی۔ حضور فرماتے ہیں پس ہم احمدی اس ایمان پر قائم ہیں، ایک تو آخرت میں تصدیق ہونی ہے جو ایمان بالغیب پر یقین کرتے ہوئے ہونی ہے، دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی تصدیق بھی آنے والے کو ماننے پر ہونی چاہیے جو خاتم الخلفاء ہے۔ یہ مہر ہے جو کامل الایمان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی لگے گی۔ احمدی کی تصدیق اس اعزاز کے ساتھ ہوگی کہ ہاں اس نے پہلوں کو بھی مانا اور بعد میں آنے والوں کو بھی مانا۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مومن کے معنی ہے کہ جو مومنوں سے اپنے کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے، تو یہ وعدے بھی آج اس خلافت کی تصدیق کی وجہ سے ہیں جو جماعت احمدیہ سے ہی اللہ تعالیٰ پورے فرما رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کو دین کی تمکنت حاصل ہے؟ منہ سے بے شک ڈٹائی سے کہتے رہیں، جو چاہیں کہیں، لیکن صورتحال ہر ایک کے سامنے ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ امام راغب کے حوالے سے کہ وہ لکھتے ہیں کہ المومن کے اصل معنی ہیں طمانیت نفس حاصل ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ پھر لکھتے ہیں کہ آمن امن پانے والا، بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق امن پانے والا۔ تو اس پہلو سے پھر حضور نے بڑی تفصیل سے مومن کے مختلف معنوں کے لحاظ سے، اور جو قرآن کریم میں بیت اللہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مثابۃ للناس وامنا بنایا ہے، اس مضمون کو بھی ساتھ میں لا کے نہایت ہی خوبصورت اور لطیف معانی ہیں جن کی طرف حضور نے توجہ دلائی ہے۔ ایک لمبا مضمون ہے، حضور کے خطبات میں شائع شدہ ہے، اس کو پڑھنے کی اور ان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس ضمن میں پس احمدی کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اس امن والے گھر کو بھی ہمیشہ اس لحاظ سے پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا گھر جو امن و سلامتی کا نشان ہے، جس میں آج احمدی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، احمدی کے لیے وہاں داخل ہونے میں امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جو اس ابراہیم کے پیرو ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے امن والے گھر میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرمائے کہ مسیح محمدی اور اس زمانے کے ابراہیم کے ماننے والے امن و سکون سے اس امن والے گھر میں داخل ہو سکیں۔ اور جب وہ وقت آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا، تو پھر دنیا دیکھے گی اور تسلیم کرے گی کہ ہاں اب اس کے حقیقی وارث اس تک پہنچے ہیں، اور اب اس امن کے سمبل کا اثر بھی دنیا میں پیار، محبت اور امن و سلامتی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ امام راغب کے بیان کردہ معنی کے حوالے سے ہی پھر مزید تشریح کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آمانہ دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی کے لیے امن مہیا کرنا، اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو مومن کہا جاتا ہے، یعنی امن عطا کرنے والا۔ اور آمانہ کے دوسرے معنی ہے خود امن میں آ گیا، اسے طمانیت نصیب ہو گئی۔ الایمان یہ لفظ تو کبھی اس شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جیسا کہ الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون، اور مومن اس معنی کے لحاظ سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اقرار کرتے ہوئے اس کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اور کبھی ایمان کا لفظ بطور مدح کے استعمال ہوتا ہے، تب ایمان سے مراد ہوتا ہے اپنے نفس کو اس طرح حق کا مطیع بنا دینا کہ حق کی تصدیق کرتا ہو۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی وضاحت میں
مومن کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں، لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بےہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہو، اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یہ ہے امن بخشنے والا خدا جس پر ایمان کی مضبوطی اسے ہر مخالف کے مقابل پر جرأت دلاتی ہے۔ روح المعانی میں مومن کے لفظ کی مزید وضاحت میں لکھا ہے کہ المومن کا معنی ہے وہ جو اپنے بندوں کو سب سے بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن سے امن بخشنے والا ہے۔ پھر بندوں کو سب سے بڑی گھبراہٹ سے اس طرح امن بخشنے والا ہے کہ ان کے دلوں میں طمانینت پیدا کر دے یا انہیں اپنی جناب سے خبر دے کر امن بخشے کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ ثعلب بن نے بیان کیا ہے کہ المومن کا معنی مصدق ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دعوی ایمان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ بعض نے المومن کا معنی کیا ہے وہ جو کہ زوال کے عیب سے خود امن میں ہے کہ خدا تعالیٰ پر کسی قسم کا زوال آنا محال ہے۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں پس یہ ہیں لفظ مومن کے چند معنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امن دینے والا بھی ہے، امن میں رکھنے والا بھی ہے اور ایمانوں کو مضبوط کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر اپنے کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔